دیکھیے قرآن میں ایک مقام نہیں ہے، کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور کسی مقام پہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو قرآن میں لفظ احسان ہے، عدل نہیں ہے۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے کہ بھئی پورا پورا دینا، لیکن احسان کا معنی ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ دینا۔ تو لہٰذا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم والدین کی خدمت ایسی کریں جیسے اس نے ہماری کی تھی، برابر نہیں، بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ کریں۔ جیسے کہ ایک شخص تھا جس کی والدہ ضعیف ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی والدہ کو ایک نہیں بلکہ 7 حج اپنے کندھے پر بٹھا کر کروائے۔ جب 7واں حج کر کے واپس آیا تو ایک مقام پر بیٹا سوچ رہا تھا کہ میری والدہ کا میرے اوپر جو حقوق تھے وہ الحمدللہ 7 حج میں اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر ادا کر دیے ہیں۔ صفا، مروہ، مکہ، مزدلفہ، ساری جگہ میں اپنے کندھے پر لے کے چلا ہوں۔ تو اسی اثناء میں اس کو نیند آ گئی، تو ایک فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ کے بندے، جب تم ایک دن چھوٹے تھے دودھ پینے والے تو تم نے بستر پر پیشاب کر دیا، تو تمہاری والدہ اٹھی اور انہوں نے جو ہے وہ بستر کو دھویا اور خود اس گیلی جگہ پر سو گئی اور تمہیں اپنے جو ہے وہ سینے پر لٹا دیا تاکہ تمہیں کوئی ٹھنڈ نہ لگے، کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو تم اس ایک رات کا جو ہے وہ بدلہ نہیں دے سکتے، تو 7 حج کر کے تم نے کیسے اپنے والدہ کے حقوق ادا کر دیے؟